الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی کاریگری سے کیا ہے۔ کبھی کچھ باتیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جس سے ظاہری اعتبار سے ہمیں تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی اور خیر ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اللہ کا ہر کام، ہر حکم، ہر فیصلہ ایک بہترین اندازے سے ہے، اور ہر کام اللہ کی ایک مشیت کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ کبھی سردی کے دن ہوتے ہیں تو بہت سخت سردی ہوتی ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کبھی بارش کے دن ہوتے ہیں تو اتنی بارش آ جاتی ہے کہ لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور کبھی گرمی کے دن ہوتے ہیں تو ایسی سخت دھوپ اور گرمی اور گلم لو چلتی ہے کہ جس سے لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور ہر چیز، ہر سیزن، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے بارش ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے کے لیے بنایا ہے، جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی گرمی میں بھی اس گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے، ہمیں ایسے گھر نصیب کیے ہیں جہاں پر رہتے ہوئے ہم اس گرمی سے بچ سکتے ہیں، ہمارے لیے ایسے پنکھوں کا انتظام کیا ہے جس کو چلا کر، جس کے نیچے رہتے ہوئے ہم گرمی سے ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گرمی کی سخت لو کے وقت ٹھنڈے پانی کا اللہ نے انتظام کیا، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ کم سے کم درجے میں الحمدللہ پڑھا کرے کہ اللہ ایسے موقع پر، ایسے حالات میں ہمیں ایسی نعمتیں دے رہے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی نعمتیں دی جاوے، لیکن اللہ اپنے فضل سے، اپنے انعام سے وہ نعمتیں دے رہے ہیں جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک ہم نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، یعنی قیامت تک اس قرآن کے ایک ایک حرف کو، اور اس کے اوپر لگنے والا زبر اور زیر، اور اس قرآن کو کیسے پڑھنے کا، اور اس قرآن کے مطلب کیا ہے، اس آیت سے کیا مطلب نکل سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے، اور قیامت تک اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کا جواب یہی نکلتا ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ جاننے والے کہلاتے ہیں، اسی کو اللہ نے قرآن میں آگے بیان کیا، انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہوتے ہیں وہی لوگ
اس قرآن جیسی کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کی فضیلت بیان کی ہے، اسلام کی تعلیم کی فضیلت بیان کی ہے۔ چونکہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں پورے ملک ہندوستان میں خصوصاً ایک نظام ہوتا ہے کہ مدرسے کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ مدرسے کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلا مدرسہ کہاں تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا مدرسہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو مسجد نبوی ہے، اس کے پاس میں اصحاب صفہ جو صحابہ کرام تھے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہ اصحاب صفہ کے ایک چبوترے کے اندر رہتے تھے، ایک جھونپڑی کے اندر رہتے تھے۔ وہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ چلانے والے سب سے پہلے استاد یہ تمام نبیوں کے سردار فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ سب سے پہلے استاد ہیں اور سب سے پہلے طالب علم جنہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا اور پڑھے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، جن میں سر فہرست نام لیے جاتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کی جماعت تھی جو غربت کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں بھوک ایسی ہوتی تھی کہ پیٹ کو زمین پر چپٹا کر رکھا جاتا تھا، برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسے وقت میں میرا یہ کام ہوتا تھا کہ کہیں سے 2 روٹی اور 2 بوٹی مل جائے، میرا اپنا پیٹ کا سہارا ہو جائے، اور میں آپ کی خدمت میں اصحاب صفہ کے چبوترے میں پڑا رہتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو جو روایتیں اور جو باتیں ملتی تھی اس کو میں یاد کر لیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے برکت کی ایک راستہ اختیار کیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلائیے۔ میں نے چادر پھیلائی، آپ نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر کے کچھ ڈالا اور پھر مجھ سے کہا کہ اس کو سینے سے مل لیجئے۔ میں نے چادر کو سینے سے مل لیا، اس وقت سے کبھی میں کوئی بات بھولا نہیں ہوں۔ بس یہی برکت تھی ان اصحاب صفہ والے صحابہ کی کہ اس پہلے مدرسے سے وہ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے دنیا کے اندر جا کر کے اللہ کے نبی والا علم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اس وقت سے ترتیب بائی ترتیب کبھی کس حالات میں، کبھی کس ترتیب پر مدرسے چلتے رہے، اور آج یہی مدرسے 1450 سال کے بعد بھی ہم تک اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اچھی شکل کے اندر، ایک انوکھی شکل کے اندر انوکھے نصاب کے ساتھ ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، انہی مدرسوں کی برکت ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر حافظ قرآن اور عالم دین مل رہے ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوتے، اور جس وقت ہمارے اپنے علاقوں میں مدرسے نہیں تھے، اس وقت کا عالم کیا تھا، ہم اپنے بوڑھے حضرات جو بڑی عمر کے حضرات زندہ ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا۔ راجستھان کی ایک کارگزاری سنی گزشتہ ہفتے، ایک مولوی صاحب نے بتایا ہمارے اپنے علاقے کے اندر جب میت ہو جاتا تھا تو 35-40 کلومیٹر دور جا کر کے، موبائل تو تھے نہیں، دور جا کر بلانا پڑتا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں پر میت ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ پھر جب 40 کلومیٹر 35 کلومیٹر دور سے ایک عالم آتا اور آ کر کے جنازے کی نماز پڑھاتا، اس کے بعد میت کو دفن کیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا اس وقت جب مدرسے نہیں تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مدرسے دیے، اور پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگائے۔ آج کل لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈھنڈیرا پیٹا جاتا ہے، لوگ بہت فریادیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے علماء کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ اگر پڑھنے بیٹھیں گے 8-10 سال پڑھیں گے تو اس کے گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے، ان کے پاس کوئی کاریگری نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو مدرسوں میں جا کر دیکھنا چاہیے۔ مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ، ان کے پاس ہاتھ کا ہنر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں علم دین بھی ہوتا ہے، اور اللہ ان کی روزی کا ایسا انتظام کرتا ہے کہ جس کو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔
آپ دیکھیے مزدوری کرنے والے، دنیاوی نوکری کرنے والے، ہمارے اپنے مانگرول شہر کی بات کریں تو مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ پگار پوچھ لیجئے، اور اسکولوں میں اسکول کرانے والے ماسٹر کی تنخواہ پوچھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ ایک لوگوں کی طرف سے دھوکہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ علماء کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تحقیق کے ساتھ بات کی جائے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے بچوں کو، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا اور بچے مدرسے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے، اپنے انعام سے اس بچوں کو علم دین عطا کیا۔ ہمارے اپنے چھوٹے سے شہر کے اندر 1500 کے قریب حفاظ کرام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، 700-800 کے قریب علماء کرام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہے۔ اسی لیے چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں حافظ قرآن کی، قرآن کو حفظ کرنے والا اور قرآن کے ترجمے اور مطالب کو جاننے والا جو عالم ہوتا ہے اور قرآن کو صحیح لہجے میں پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے، ان کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت ترمذی شریف کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کو، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائیں گے اور پھر کہیں گے اقرأ ورتقی، اے میرے بندے، اے قرآن کی حفاظت کرنے والے، تو پڑھ اور درجے بلند ہوتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور آہستہ آہستہ ٹھیر ٹھیر کر پڑھنا جیسے تو دنیا کے اندر آہستہ آہستہ پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلتک التی عند آخر آیت تقرأ بها، اس لیے کہ آپ کی منزل، آپ کا آخری ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں پر آخری آیت آپ پڑھو گے۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجے بھی 6666 رکھے ہیں۔ بندہ 6666 آیت پڑھے گا، آخری آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخری درجے تک جو سب سے بلند اور اونچا درجہ ہے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ یہ روایت، دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ دل ایک ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی زندگیاں نکل گئی لیکن ان کو 2-4 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ ارے جس دل کے اندر قرآن نہیں ہوتا وہ دل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ویران گھر ہے۔ ہمارے دلوں کو ویران گھر نہ بنائے، کوشش کرے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ آ جائے۔ تیسری روایت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو قرآن میں کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ بات وہ لوگ بھی سنیں جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن میں جو چیز کہی گئی ہے اس پر عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، البس والدہ، اس کے والد کو، البس والدہ، اس کے والد کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ کیسا تاج پہنایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی اور چمک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تمہارے گھر کے اندر اگر وہ سورج آ جاوے تو اس کی کتنی روشنی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ چمک والا وہ تاج پہنایا جائے گا اس والدین کو جس کا بچہ قرآن کو حفظ کر کے، قرآن کو یاد کر کے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے قرآن پر عمل کر رہا ہو، اس کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا کیا گمان ہے اس بچے کے بارے میں جس نے خود نے قرآن کو یاد کیا ہو۔ ارے جس بچے نے قرآن محفوظ کیا اس کے والدین کو یہ اکرام اور اعزاز ملے گا تو پھر اس بچے کے ساتھ کتنا بڑا اکرام کیا جائے گا اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ یہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا،
وَاسْتَظْهَرَهُ، اور قرآن کو یاد کر لیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھا۔ یہ ضروری ہے۔ آج کل والدین کی یہ بھی کمی ہے کہ بچے کو حافظ بنا دیا، اس کے بعد ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس کی طرف والدین کی کوئی توجہ نہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جنت لکھ دی گئی ہے اور ہمیں تو تاج پہنایا جائے گا کیونکہ ہمارا بچہ حافظ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے، جس نے قرآن حفظ کر لیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، اس کے بعد بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، یعنی جو حلال ہے اس پر عمل کرے، جو حرام ہے اس سے بندہ بچا رہے، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا ادخلہ اللہ بہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلا انعام، اس حدیث میں 2 انعام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا انعام یہ بیان کیا کہ اللہ اس حافظ کو، اس عالم کو جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو یاد کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور وہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جس کو چاہو 10 لوگوں کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہ تو حافظ قرآن کے متعلق ہے۔ عالم دین کے متعلق اس سے بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، دنیا والے کوئی وقت کا بادشاہ ہو تو اس کا بیٹا گادی کا وارث بنتا ہے، حکومت کا وارث بنتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی پائلٹ ہو، کوئی بہت بڑا کروڑ پتی ہو تو ان کی اولاد اس کے مال کے وارث بنتی ہے۔ کوئی زمیندار ہو تو اس کی اولاد زمین کا وارث بنتی ہے۔ لیکن علماء کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عالم ہوگا وہ انبیاء کا وارث بنے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، انبیاء وراثت کے اندر درہم اور دینار، سونا اور چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا وَرَثَةُ الْعِلْمِ، ان کا ورثہ تو صرف علم ہوتا ہے، اور یہ عالم اس علم کے وارث بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی بیماری کے وقت اپنی جگہ پر وارث حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا تھا، اور اس وقت سے علماء وارث بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت کہلائیں گے اس وقت جب کہ ہمارا بیٹا، ہمارے گھر کا کوئی فرد ایک اللہ کے نبی کی شریعت کا وارث بنے گا۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد اس درجے تک پہنچ جائے گا کہ جن کو حافظ قرآن کہا جائے، اور ہمارا بیٹا جب حافظ قرآن بن جائے تو ہمارے لیے قیامت کے دن وہ تاج تیار رہے گا جو ہمارے سروں پر سجایا جائے گا۔ یہ سب فضیلتیں ہیں اس وقت جب کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیج کر حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں گے۔ بہت آسان ہے، لوگ دنیا کے پیچھے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑا وقت برباد کر دیتے ہیں دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ ایک معمولی ڈاکٹر بننے کے لیے 12ویں تک اسکول کرنے کے بعد 4 سال کالج کرنے کی ہوتی ہے، اس کے بعد جب محنتیں کرنے کے بعد رزلٹ اچھا آتا ہے تو ایک معمولی ڈگری اس کو حاصل ہوتی ہے۔ چاہے کتنی بڑی دنیا کی ڈگری ہو، اس کی ڈگری کا دار و مدار اس کی موت تک ہے۔ MD کر لیا، MS بن گیا، پائلٹ بن گیا، کچھ بھی بن گیا، اس کی ڈگری اس کے پاس موت تک رہتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی ڈگری پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن یا عالم دین بنا دیا تو ہمارے بچے کی ڈگری یہ نہیں کہ موت آئی اور ختم ہو گئی، بلکہ اس ڈگری کی اصل قیمت موت کے بعد شروع ہوگی، اور ایسی قیمت دی جائے گی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ساری قیمتیں ہمارے بچوں کو ملے گی، ہمارے لیے ہوگی اس وقت جب کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن یا عالم دین بنے گا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہے، تھوڑا وقت ہمارے بچے کے لیے نکالنا پڑتا ہے۔ ماں کو یہ قربانی دینی پڑتی ہے، صبح سویرے جلدی اٹھا کر، اچھے کپڑے پہنا کر کے
وقت پر کھانا تیار کر کے ناشتہ کرا کے بچے کو مدرسے بھیجنا ہوتا ہے۔ ماں باپ نہیں چاہتے ہمارا بچہ ہم سے دور ہو، ایک دن دور نہیں رکھتے، لیکن علم حاصل کرنے کے واسطے بچے کو دور مدرسوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ بچہ وہاں پر 2 مہینے تک ہماری نظروں سے دور رہتا ہے۔ یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اس قربانیوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ ایسا اجر دیں گے کہ جس سے ہم بہت خوش ہو جائیں گے، اور اس وقت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی جب ہم وہ اجر دیکھیں گے۔ کسی بچے کا عالم بننا، کسی بچے کا حافظ بننا، یہ حقیقت میں اسلام کی ملٹری کہلاتی ہے۔ جیسے کسی بھی ملک کی ملٹری ہوتی ہے، آرمی، تو آرمی کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، لوگ اس کو بڑے اکرام سے دیکھتے ہیں۔ کیوں اکرام سے دیکھتے ہیں؟ اس لیے اکرام دیتے ہیں، اس لیے زیادہ عزت دیتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر سرحد پر حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ملک کے اندر امن اور چین اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے لوگ عزت دیتے ہیں آرمی کو، ملٹری کو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، بڑا حکومت اس کے اوپر مال خرچ کرتی ہے۔ تو جب دنیا کی ایک چھوٹی سی حکومت، ایک چھوٹی سی زمین، اس کی حفاظت کرنے والے کو دنیا میں لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، تو مسلمان کی، اسلام کی حفاظت کرنے والا، اسلام کی سرحد پر چوکیداری کرنے والا وہ حافظ قرآن اور عالم دین ہوتا ہے۔ وہ اندر باطل کو آنے نہیں دیتا اور ہمارے اپنوں کو باہر جانے نہیں دیتا، لوگوں کو صحیح بتاتا ہے۔ اگر کوئی غلط قرآن پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن اس کو صحیح قرآن بتاتا ہے۔ اگر کوئی غلط تشریح کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، عالم دین اس کو صحیح بتاتا ہے اور روک دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی سرحد ہے، تلک حدود اللہ، یہ آپ کی سرحد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو، اس سے آگے بڑھو گے تو اسلام کی حد سے نکل جاؤ گے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اس سے آگے بڑھو گے تو اسلام کی حد سے نکل جاؤ گے۔ تو ہمارا بچہ اگر اسلام کا، ملٹری کا آدمی بن جائے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان کی صحیح عزتیں ہم قیامت کے دن دیکھنے والے بنیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے اپنے گھر میں سے، ہر گھر میں سے کم درجے میں ایک بچہ، کم سے کم درجے میں ایک بچہ اسلام کی ملٹری کا آدمی بناؤ۔ کم سے کم درجے میں ایک بچے کو حافظ قرآن یا عالم دین بناؤ، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر ہمارا بچہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوگا اور جب جا رہا ہوگا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے واسطے راستہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سائیکل لے کر مدرسے جا رہا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ چل کر مدرسے جا رہا ہے، ہم ان کو گاڑی میں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کے بچے کے پیر کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دیے ہیں، اس لیے کہ آپ کا بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم نبوت لینے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ ارے سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور، زہریلے جانور، اس بچے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے کا وہ مرتبہ بن گیا ہے جس کے کچھ منٹ پہلے، کچھ دن پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی یاد نہیں کرتا تھا، وہی بچہ جب علم کی نسبت پر گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اگر راستے کے اندر خدا نخواستہ کوئی حالات آ گئے اور بچے کا انتقال ہو گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، قدم قدم کے اوپر اس کو اللہ کا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ اڑنے والی دھوڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہمارے اپنے بچوں کو بھی مل سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ 2-4-5 سالوں کے لیے ہم اپنے بچے کو فارغ کر دیں علم دین حاصل کرنے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ہم سب کو بھی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح علم حاصل کرنے کے واسطے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔